تجوید کو پڑھتے وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ لحن کرتے ہیں۔ لحن کی معنی ہے غلطی۔ لحن کی معنی کیا ہے؟ غلطی ہے۔ لحن کی معنی کیا ہے؟ یہ جو لحن دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک لحن جلی، دوسری غلطی ہوتی ہے لحن خفی۔ ہم تقریباً یہ قرآن مجید جب سنتے ہیں لحن جلی کا اور خفی کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لحن جلی اسے کہتے ہیں جو ظاہر ظہور غلطی ہو، یعنی ایک حرف کو ہی آپ چینج کر دو، تبدیل کر دو۔ جیسے آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ایک لفظ آتا ہے علیم کا، حمزہ سے، علیم۔ علیم علیم کی معنی ہے دردناک۔ ایک لفظ آتا ہے علیم، عین سے، علیم۔ علیم کی معنی ہے جاننے والا۔ ہم تقریباً علیم کو بھی علیم پڑھتے ہیں، یعنی حمزہ اور عین کی جو ادائیگی ہے وہ نہیں دیکھتے، ان میں ہم فرق نہیں کرتے۔ علیم یعنی دردناک، علیم یعنی جاننے والا۔ یہ ایک میں اہمیت بتا رہا ہوں تجوید کی کہ تجوید کیوں ضروری ہے۔ ایک تو یہ عربی زبان میں ہے، دوسرا یہ کہ ایک حرف کو تبدیل کرنے سے حمزہ کو عین پڑھ لیا، عین کو حمزہ پڑھا، صرف عین اور حمزہ میں فرق نہیں کیا، کہاں دردناک کہاں جاننے والا، کتنا فرق ہے۔ قرآن مجید کے آپ تلاوت کرتے ہوں گے، آپ نے ایک لفظ پڑھا ہوگا قلب۔ قلب بڑے کاف سے، قلب، یہ میں لحن جلی بتا رہا ہوں جو ہم اکثر کرتے ہیں، قاف اور کاف میں فرق نہیں کرتے۔ قلب، قلب یعنی دل۔ ایک لفظ آتا ہے کلب، چھوٹے کاف سے، اس کی معنی ہے کتا۔ قلب دل، کلب کتا، کتنا، کہاں دل کہاں کتا، یہ میں تجوید کی اہمیت بتا رہا ہوں۔ صرف ایک حرف کو باریک پڑھا، ایک حرف کو موٹا پڑھا، قلب کو قلب کر دیا، کلب کو قلب کر دیا۔ یعنی اگر قلب کو ہم نے قلب پڑھ لیا کہ دل سے کتا ہو گیا، قلب کو قلب پڑھ لیا کتے سے دل ہو گیا۔ یہ قرآن مجید کی جو تجوید ہے پڑھنے کی، یہ اس کا یہ ایک نمونہ ہے۔ تو ایک لفظ آتا ہے ہم پڑھتے ہیں، ایک لفظ ہے قل، بڑے قاف سے، یہی بڑے قاف سے قل۔ قل کی معنی ہے کہو، اور ایک لفظ ہے چھوٹے کاف سے کل، اس کی معنی ہے کل، کھاؤ، پڑھو اور کھاؤ۔ صرف قاف کو کاف کر دیا، کاف کو قاف کر دیا، کتنا فرق ہو گیا۔ ہم یہ جو کہتے ہیں نا یہ تجوید نہیں آتی تو خیر ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، آپ نے کوشش کتنی کی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ تجوید کی اہمیت آپ کو معلوم ہو گئی کہ ایک حرف کو باریک، ایک حرف کو موٹا پڑھنے سے کتنا فرق ہو گیا۔ لحن جلی آپ کو سمجھ میں آ گئی، کسی بھی حرف کو چینج کر دو، قاف کو کاف کر دو، عین کو حمزہ کر دو، ہا کو ہا کر دو، یہ لحن جلی ہے۔ لحن جلی اگر آپ نماز پڑھا رہے ہیں، بڑی بات بتا رہا ہوں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لحن جلی اور لحن جلی کی اگر غلطی ہو گئی نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہ میرے ساتھ علماء بیٹھے ہیں، ظاہری بات ہے ایک حرف کی معنی ہی تبدیل ہو گئی کہ نماز کیسے ہوگی؟ دل کو کتا پڑھ دیا، کھانے کو بولنا کہنا پڑھ دیا، تو وہ نماز ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے کم از کم ہم کوشش کریں، ایک کام ہے نہیں آتا، ایک کام ہے کوشش کرنا، وہ محنت بھی، کوشش کیا ہے اس میں محنت بھی کرنی پڑے گی۔ صحیح، ادھر آ جائیں، ہمارے اساتذہ کرام آئے ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ہم نے کوشش کتنی کی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ اس کام کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ جب ہم کوشش کریں گے اس کے بعد جو معافی کی بات ہو سکتی ہے ہم نے چھوڑ دیا، ایک تو آتا نہیں ہے، کوشش نہیں کی، چھوڑ دیا، ظاہری بات ہے لحن جلی کے اندر جو غلطی کریں گے، نماز پڑھ رہے ہیں نماز ہی قبول نہیں ہوگی، توڑے جو ہم عبادت کر رہے ہیں۔ اور دوسری غلطی ہے لحن خفی، وہ چھپی ہوئی غلطی جو عام بندہ نہیں سمجھ سکے،
وہ غلطی جو صرف قراء حضرات ہے ان کو معلوم ہو جائے، جیسے ایک حرف میں گناہ نہیں کیا، ایک جیسے سکون میں ایک جو ساکن ہے نا حرف، اس کو ہم سکون سے پڑھتے ہیں، تھوڑا جھٹکا دے دیا، کلکلا میں کلکلا نہیں کیا، ایک یہ لحن خفی یعنی چھپی ہوئی غلطی، یہ بھی مکروہ ہے، یہ حرام تو نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، لیکن لحن جلی جو ہے وہ بالکل حرام ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ ان غلطیوں سے بچیں، جو اساتذہ کرام ہیں اسی طرح آپ محنت کریں، کلاس میں سے خاموش تو نہیں بیٹھنا ہے، ہمیں کام کرنا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ایک ذمہ داری بتائی، ایک انصاف کے تقاضے میں ذمہ داری ہے، ایک احسان کے تقاضے میں ذمہ داری ہے، ایک ظلم کے تقاضے میں ذمہ داری ہے۔ ہم انصاف تو ہم پر لازم ہے، انصاف تو کرنا ہی کرنا ہے، انصاف کے تقاضے میں وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، اگر ذمہ داری نہیں اٹھاؤ گے، ذمہ داری سے کام نہیں کرو گے، انصاف کا تقاضا نہیں رکھو گے، وہ جو آپ یہ جو تنخواہ یا سیلری کسی بھی آپ جاب میں ہو، دنیا کے اندر ہو، کاروباری دنیا میں ہو، اگر آپ انصاف نہیں کرتے وہ تنخواہ آپ کے لیے حرام ہے۔ میرے ساتھ علماء حضرات بیٹھے، انصاف جب کرو گے، احسان کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی یہ تو بندے آپ کو سیلری دیں گے ہی، وہ آپ کی حلال تو ہو گئی، لیکن احسان کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور بھی بڑھائے گا۔ یہ جو لحن جلی اور لحن خفی آپ یہ لکھ لیں، ان کو آپ نوٹ کر لیں۔ جیسے میں نے آپ کو یہ غلطیاں نوٹ کرائی، ایک حرف کو موٹا ایک حرف کو باریک کرنے سے کتنا فرق ہو گیا، ٹھیک ہے۔